دیکھیں مبشر صاحب، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ پیراماؤنٹ ہے. یہاں انڈیویجول کی بات کرنے سے ہم نے اسٹیٹ کے ارزن کی بات کرتے ہیں کہ ریاست کو بچانا اولین فرض ہے، اور دفاع پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، چاہے وہ انٹرنل ہو چاہے وہ ایکسٹرنل ہو. اور جو فارن پالیسیز ہوتی ہیں وہ چینجنگ سرکمسٹانسز کے ساتھ پریفر ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنی اسٹیٹ کو مد نظر رکھ کے اپنی پالیسیز بنانی ہیں. اخونزادہ صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی ہم بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں مذاکرات کا راستہ کہیں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، اگر ہم کوئی نہیں صاحب، ہم نے مذاکرات تو بہت کر لیے نا، کئی ملکوں میں کر لیے. آپ کو پتہ ہے کہ طالبان اور افغانز میں فرق ہے، یعنی دونوں کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. طالبان نہیں چاہتے کیونکہ ان کو انڈیا سے پیسے مل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، وہ تو خود مان رہے ہیں. نہیں، میں بچہ صاحب میں اس بات سے نہیں کہہ رہا، اس نظریے سے نہیں کہہ رہا تھا، اس کنٹیکسٹ سے بات نہیں کہہ رہا تھا کہ جب مذاکرات کی بات ہوئی تو یک دم جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، جو گورنمنٹ بیٹھی ہے، انہوں نے فٹ یہ بات کی کہ یہ بات کیوں کی گئی. اس کے بعد خواجہ آصف وزیر دفاع، سارے لوگ ٹرکی بھی گئے، مذاکرات کی بات کی. میں نے شروع میں بات کر دی کہ آپ نے اپنی اسٹیٹ کو بچانے کے لیے ہر طریقے سے چیزیں دیکھنی ہیں. اب کسی نے کب کہا کہ اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، کون کہتا ہے کہ اس کے خلاف ایکشن نہ کیا جائے؟ ابھی آپ نے جو ہمارا وانا میں ہوا، جو ایف سی پہ ہوا، چیف منسٹر بھی وہاں گیا. اب جب بات پھر کے وہیں آ جاتی ہے، دو پارٹی کی بات سنیں کہ جی کے پی کے کی حکومت کوآپریٹ نہیں کر رہی. یہاں جیل میں بھی سی ایم آیا پچھلے دن، تو انہیں کہا کہ جی آپ کا شاید لائحہ عمل ہے کہ آپ کو اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے لگے ہیں. اس نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا کیوں بھائی، پاکستان ہمارا ہے، پنجاب بھی میرا ہے، سندھ بھی میرا ہے، بلوچستان بھی میرا ہے، کون کرنے لگا ہے؟ لہٰذا چیزوں کو پولیٹیسائز بہت کیا نیازی جا رہا صاحب، ہے. آپ تو لیکن میرے لیے ماشاءاللہ آج کا جو اہم ایشو ہے، آپ تو ایک بہت مایہ ناز وکیل ہیں ماشاءاللہ. یو آر اے مین آف دا لا. اور آپ لوگ جیسے لوگ جو ہیں وہی ججز کو اسسٹ کرتے ہیں، تو ججز کو ہی اچھا فیصلہ دے سکتے ہیں. آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے ہر مینیول کا اور اس کے طریقہ کار کا اور اس میں کرنے کا. اور آپ جانتے ہیں جو مذاکرات آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان ایک دہشت گرد گروپ سے کر لے، اس کی تو ہم بڑی قدر کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک حکومت وقت سے یا دوسری سیاسی جماعت سے مذاکرات کرنے کو تیار نہ ہو، تو نہیں صاحب، یہ کہیں نہ کہیں ربط ٹوٹا ہوا ہے نا. مبشر صاحب میری بات سنیں. آپ نے میرا خیال ہے خان صاحب کا 3 سالہ دور بھی دیکھا تھا. میرا خیال ہے کہ کوئی ٹیررزم کا واقعہ نہیں ہوا تھا، سنگل ڈرون حملہ نہیں ہوا، سنگل ٹیررزم کا واقعہ نہیں ہوا. آپ میرا خیال ہے سر میں وہ جہاں یاد بیٹھا ہوں اس دھرنے میں بھی یاد آپ نے کریں 26 دن ایک جی منٹ سر، میری وہ اچھا کوئٹہ مجھے میں یاد کمپلیٹ کریں، کرنے دیں 94 جنازے کہ ایک وقت میں، 82 جنازے ایک وقت میں جو سریعام پڑے تھے. میرے کہنے پہ، میری بار بار کہنے پہ خان صاحب وہاں پہ گئے تھے، ورنہ تو جا ہی نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے نا، میں گواہ ہوں اچھا کافی ہوئے واقعات کا. ہوں گے. میں میری جی بات، جی، اچھا مجھے 84 بات جنازے ایک کمپلیٹ. ساتھ. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کی حکومت کی کیا ریٹ ہے کہ آپ نے بلوچستان میں جعفر آباد ٹرین کا واقعہ ہوتا ہے، نہیں صاحب، میں آپ کے کچھ اور کہہ اندرونی رہا ہوں. کتنے آپ واقعے ہو دیکھیں، چکے ہیں میری ایک آپ بات کے. سنیں، میری ایک عرض یہ تو سنیں. وفاقی حکومت کا کام ہے پالیسی نیازی بنانا. صاحب میری یہ ایک جو عرض سن لیں. پالیسیز ہوتی ہیں. میری جی جی اب میں آپ کو مائی لارڈ ہی جی کہہ جی سکتا ہوں، جی جیسے عدالت میں کہتے ہیں، کیونکہ آپ وکیل ہی جج بنتے نہیں ہیں. نہیں نہیں نہیں، آپ بتائیں. نہیں، میں پتہ آپ کو ایک عرض کروں کہ آپ کی کئی باتوں سے ہو سکتا ہے نہ صرف میں اتفاق کروں بلکہ ان کو دل سے مانوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں مانوں گا کئی آپ کے مطالبے جو ہیں وہ جائز بھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں صرف ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ جس حکومت کو آپ نیگیٹو کہہ رہے ہیں یا اسمبلی کو غلط کہہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے لوگ بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے ہیں، مراد لے رہے ہیں. اس پارلیمان کا حصہ ہے، اس سینٹ کا حصہ ہے. تو ان دا وائڈر انٹرسٹ آف دا نیشن آپ کو 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کم از کم ساروں کو مذاکرات کر لینے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں کہ جی گائے کاٹنا حرام ہو گیا اور وہ کہے خون پینا حلال ہو گیا. نہیں، آپ اس سے آگے نہ بڑھیں، لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ سارے سی ایمز جو ہیں، کم از کم سارے چیف سیکرٹری جو ہیں، سارے آئی جیز اور وفاقی حکومت وہ بیٹھ کر اس پہ ایک لائحہ عمل بنا لیں. یہ تو ہو سکتا ہے نا.
अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं भी आपको लर्नेड जर्नलिस्ट कहूँगा, सीजन जर्नलिस्ट हैं आप, माशाल्लाह आपकी इतनी कमांड है, ग्रिप है आपकी जर्नलिज्म पे, करंट इश्यूज़ पे। आपने, मेरा ख्याल है, अगर हम ये कह दें अगर कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो था वो आर्टिकल 218(3) के तहत नहीं हुआ, हुकूमत जिस तरीके से आई है ये अवामी हुकूमत 24 करोड़ की नहीं है। 24 करोड़ का नुमाइंदा आइसोलेशन में पड़ा है, जिसको आप मुलाकात करने के लिए 3 हफ्ते से अंदर रखा हुआ है, जो आज का मेन इशू था। आप कहते हैं कि आप अपने लीडर से इलेक्टेड सीएम 4 करोड़ का नुमाइंदा वो भी इनपुट न ले, तो कौन सी हमने गलत बात कर दी है कि अंदर जाके अगर हम अब जिससे नवाज शरीफ से लोग जाके मेरा सिर्फ मेरी आपसे सिर्फ बात ये थी, आप उसको मुज़ाकरात की बात करो, आप उसको फ्लिक ना करें। नहीं साहब, एक सेकंड, आप दहशत गर्दों से मुज़ाकरात के लिए, जिसको यूनाइटेड नेशंस का लदम कह चुकी है, उनसे मुज़ाकरात को आप जायज समझ रहे हैं, लेकिन वो हुकूमत जिसको आप गैर कानूनी कह रहे हैं, आईने पाकिस्तान नहीं कह रहा, उससे मुज़ाकरात जायज नहीं है। हर चीज में आप उनसे डील करते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डील करना है। ये दहशत गर्दों का लफ्ज तो आप कह रहे हैं ना, दहशत गर्दों का लफ्ज तो आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। आप कहते हैं कि दहशत गर्दों से अभी जो बैठे थे आप अफगानिस्तान के हुकूमत तालिबान, वो फिर सिटिंग हुकूमत सारी उन दहशत गर्दों से बात कर रही थी। ये तो आपके अल्फाज है ना, मेरे तो नहीं है। मैंने तो पहले आपको कह दिया कि दहशत गर्द की डेफिनेशन जो है, कोई भी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी हो तो उसके हर कोई खिलाफ है, कौन कहता है कि उसको छोड़ें। लेकिन आप देखें कि इस हुकूमत की क्या रेट है, जिससे आप मुज़ाकरात कहते हैं। हमने मुज़ाकरात 3 दफ़ा दरवाजे खोले, इन्होंने मुज़ाकरात से खुद भागे। हमने इमरान खान ने कहा कि आप इनसे नहीं, मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी और सिटिंग गवर्नमेंट से भी मुल्की मफाद, पाकिस्तान की मफाद के लिए हर टाइम तैयार हूँ। मेरा ये पॉइंट नोट कर लें और बेशक इसको चलाएं कि इमरान खान ने हर वक्त ये कहा है कि मुल्की मफाद के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ, मुझसे चाहे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बात करे चाहे हुकूमत करे। हाँ, जहाँ तक हमारा पॉलिटिकल आपस में जो डिफरेंसेस हैं, वो तो पूरी दुनिया को पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ। आगे आते हैं, एक मिनट इलेक्शन चलाया, मादत के साथ आप में लोगों में इतना करेज नहीं है कि, और मैं कह रहा हूँ आप मैन ऑफ लॉ होते हुए आप यानी उसमें जरा सा कतरा रहे हैं कि अगर इसमें किसी को ब्लेम आता है तो वो आपकी जुडिशरी को आता है, आपके कुछ जजेस को आता है। बट इस पे आते हैं, ये आगे की बात है। सेनेटर नासिर भट्ट ने भी हमें ज्वाइन किया। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना नियाजुल्लाह नियाजी साहब की बात? एक बात मैं नियाजी साहब 1 मिनट आगे मैं जा रहा हूँ, प्लीज। अच्छा ठीक।